اہل ایمان پر آزمائش آتی ہے، توحید والوں پہ آزمائش آتی ہے، اگر کہیں مسلمانوں پر عذاب آیا ہے، مسلمانوں پر کہیں پریشانی آ رہی ہے، تو اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کی توحید کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے اللہ بندوں کو آزماتا ہے۔ انبیاء کو بھی آزمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایمان کی مثال اتنا اعلیٰ ایمان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں، آپ نے شکست بھی کھائی ہے، صحابہ نے شکست بھی کھائی ہے، تکلیف کھائی ہے، چوٹیں لگی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ ایمان والوں کو تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اور وہ ایمان والے جو ایمان میں سب سے بڑے ہیں، جو ہمارے لیے مثال ہیں، ہمارے قدوہ ہیں، پیشوا ہیں، ان کو تکلیف پہنچی ہے، تو ہم ایمان والے جن کا ایمان کتنا کس درجے کا ہے تو ہمیں معلوم ہے۔ آج کے زمانے میں، فتنے کے زمانے میں ہمارا ایمان کس درجے کا ہے ہمیں معلوم ہے، تو ہمارے اوپر تو آ سکتی ہے، ہمارے اوپر بھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور جو ہے اولو العزم پیغمبر اور انبیاء، اولیاء اور جو ہے رسولوں پر پریشانی آئی ہے، تو ہم پر کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے، امتحان لے سکتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، اور آخرت کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے۔ ایک بڑی پیاری سی حدیث ہے جو آپ سنیں اور اس حدیث سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 4278 نمبر کی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امتی ہذہ امۃ مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل۔ یہ میری امت، یہ جو ہے رحم کی جانے والی امت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا ہے۔ امتی ہذہ امۃ مرحومہ، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے، مہربانی کی ہے۔ مہربانی کیا ہے؟ مہربانی یہ ہے لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، اس امت کے لوگوں پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ یہ رحم ہے، یہ رحمت اللہ کی۔ اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہے، اس امت کا جو عذاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل، اس امت کا عذاب دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، فتنے کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں اور قتل کی شکل میں۔ اگر کہیں مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں، کہیں مسلمان فتنے کے شکار ہو رہے ہیں، کہیں مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر پریشانی آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے آخرت کا عذاب ہلکا ہو رہا ہے، آخرت کی پریشانی اس کی دور ہو رہی ہے۔ یہ تو بشارت ہے ہمارے لیے، اگر کہیں پریشانی ہے تو ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ اگر مسلمان کہیں مر گئے، فلسطین ہو یا کسی اور بھی علاقے میں ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو، اور دنیا کی کسی جگہ پر زلزلے کی وجہ سے، دشمنوں کی وجہ سے، کافروں کی وجہ سے، کسی وجہ سے مسلمان پریشان حال ہیں، آخرت کا عذاب کم ہو رہا ہے اس وجہ سے۔ یہ اپنی جگہ کی حقیقت ہے اس امت کے لیے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو ایمان میں سچے ہوں، پکے ہوں، توحید والے ہوں۔ جو مسلمان ہو کر کفر کر رہے ہیں، جو مسلمان ہو کر شرک کر رہے ہیں، اس کو تو یہاں بھی عذاب ہوگا اور کٹائی آخرت میں بھی ہوگی، وہاں پر بھی، کیونکہ وہ مسلمان ہو کر شرک کر رہے ہیں۔